السلام علیکم، پروگرام میں خوش آمدید. میں ہوں ڈاکٹر عروہ الہی اور میرے ساتھ موجود ہیں اکبر باجوہ. جیسے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ بنگلہ دیش کے حوالے سے اب ہمارا خصوصی فوکس ہوگا اگلی تمام ٹرانسمیشنز کے اندر. تو آج بھی اگر ہم دیکھیں تو بنگلہ دیش میں جو انتخابی مہم کا وقت ہے وہ اب ختم ہو گیا ہے. آخری 48 گھنٹے چل رہے ہیں. اب کوئی جلسہ جلوس کسی طرح کی تشہیر نہیں ہو سکتی. اب صرف اور صرف الیکشنز ہوں گے اور پوری دنیا کی اس وقت نظر ہے بنگلہ دیش کے الیکشنز پہ، کیونکہ اس کے نتائج پورے خطے کی پولیٹکس پہ اثر انداز ہوں گے. اسی حوالے سے ہم آپ کو تھوڑا بہت بتا دیتے ہیں کہ بنگلہ دیش میں یونی کیمرل لیجسلیچر ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں ایک ہی ہاؤس ہے. الگ سے صوبائی حکومتوں کے لیے الگ سے پارلیمنٹس نہیں ہیں. جس طرح اگر آپ پاکستان کی مثال لیں تو ہمارے پاس ایک سینٹرل گورنمنٹ ہے، نیشنل اسمبلی، اور پھر باقی تمام جگہوں پہ پروونشل اسمبلیز ہیں. تو ایک یونی کیمرل لیجسلیچر ہے. 350 کی سیٹس ہیں جن میں سے 300 کے اوپر الیکشن ہوگا اور 50 سیٹس خواتین کے لیے ریزرو ہوں گی. اگر ہم دیکھیں تو ہر 5 سال کے بعد الیکشنز ہوتے ہیں انلیس اٹ از ڈیزالوڈ بائی دا پریزیڈنٹ آف بنگلہ دیش. لیکن لاسٹ الیکشنز جو ہوئے تھے وہ 7 جنوری 2024 کو ہوئے تھے، جس میں شیخ حسینہ کی جو پارٹی تھی وہ کنزیکٹیولی 4th ٹائم جیت گئی تھی. اسی کے اوپر ڈسکس کریں گے کہ پھر سے وہ پارٹی جیتی اور اسی لیے شاید عوام کا غم و غصہ تھا، جس کی وجہ سے دے آر ٹو بی بینڈ ان دس الیکشن. باجوہ صاحب، آپ تھوڑا سا ہمیں اس کے بارے میں مزید بتائیں. بس تو حبیب صاحب ہوتے تو زیادہ بہتر بتاتے سنس ہی از دیئر آن گراؤنڈ ایز ویل. اور آج اس پروگرام میں اس وجہ سے نہیں، ایک بڑی امپورٹنٹ وہاں پہ بریفنگ ہے، لیکن اس کے حوالے سے اور وہاں پہ جو الیکشنیئرنگ پوری جو ایکٹیویٹی ہے وہ اسی چینل کے اوپر دیگر ویڈیوز کے اندر وہاں سے آن گراؤنڈ سچویشن سامنے آ رہی ہے. جو آپ نے کہا نا کنزیکٹیو چوتھی دفعہ دھاندلی کے ساتھ وزیر اعظم بننا چاہتی تھی خاتون، اور عوام کا غم و غصہ آف کورس اسی وجہ سے تھا کہ وہ جو ساری صورتحال، وہ جو لاوا پھٹا وہاں پہ. یہ تمام ان ممالک کے اندر جہاں پر یہ معاملات دھاندلی کے ساتھ ہوتے رہتے ہیں، یہ صورتحال ہم نے دیکھی ہوئی ہے. یہ پاکستان میں بھی ایک دور میں ہم نے دیکھی، لیکن یہاں پہ چونکہ تھوڑا بہت دیکھ کے کنٹرول کر لیا جاتا ہے، سو وہ معاملہ بنا ہے. لیکن یہ ایک بڑا میک اور بریک. اتنا لو ووٹر ٹرن آؤٹ، اتنا لو 40% سے بھی کم ایلیجیبل ووٹرز کا. اور اس کے بعد مزے کی چیز یہ تھی باجوہ صاحب اس کے اندر کہ 300 سیٹس تھیں اور اس میں سے 224 وہ جیت گئے، اور باقی جو لوگ تھے جو مطلب پرانے عوامی لیگ کے ہی ممبرس تھے who basically run for the elections کے لیے جو کھڑے ہوئے، کس لیے لائک ایز انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس. ٹھیک ہے، پرانے عوامی لیگ کے ممبرز انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس کے طور پہ کھڑے ہوتے ہیں اور وہ بھی 62 لوگ جیت جاتے ہیں اور بعد میں ظاہر ہے وہ گورنمنٹ کا حصہ بن جاتے ہیں. تو اتنی اوپن اور اتنی بلیٹنٹ قسم کی جب دھاندلی ہوگی تو لوگوں کا غصہ تو پھر جائز ہے نا. آبویسلی. اور اس میں معاملہ یہ ہے کہ آپ جو لو ٹرن آؤٹ کا ذکر کر رہی ہیں نا، اس میں ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے، وہ ہوتی ہے انڈیفرنس. لوگ اپنے آپ کو بیگانہ محسوس کرتے ہیں ایک پرٹیکولر سسٹم سے. یہ ہوتی ہے بگننگ. اچھا، یہ اب میں اس بابت عرض اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ پاکستان میں بھی جو صورتحال اس وقت جاری ہے اس میں بھی کسی درجے میں اس کو انڈیفرنس کی طرف عوام کو لے کے آنے کی کوشش حکمرانوں کی یہ ہوتی ہے کہ جو جال سازی سے آئے ہوتے ہیں جیسے حسینہ واجد، کہ کوئی نہیں ہم تو حکومت کر رہے ہیں، لیکن وہ انڈیفرنس غصے میں بدلتا ہے. خیر، کمنگ بیک ٹو بنگلہ دیش الیکشنز، اب جو انڈیا نے خاص طور پہ 1971 کے بعد وہاں پہ پاکستان کو الوف کیا تھا خطے میں، اور بنگلہ دیش کے ساتھ جو مل کے سب کیا تھا معاملہ، وہ دھرا کا دھرا رہا ہے. بالکل ریورس چیزیں، ایبسلیوٹلی ریورس ہو گیا. وہ مطلب جس مسلم لیگ نے پاکستان بنایا تھا، جس کا ایک ویسٹ اور ایسٹ پاکستان جس کا حصہ تھا جو آج بنگلہ دیش ہے، اس کا ڈھاکہ میں اجلاس ہوا تھا محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کا، جس کے بعد مسلم لیگ وجود میں آئی تھی. پاکستان کے وہ تمام بڑے سیاستدان جنہوں نے بعد میں انگریز سے آزادی حاصل کی، میجورٹی ان کی بنگالی تھی. اور آج آن گراؤنڈ صورتحال یہ ہے، میں حبیب صاحب کو ہی سن رہا تھا وہاں پہ، اور وہ بتا رہے تھے کہ وہاں پہ اب ایک اسٹیٹ نیریٹو تھا، ایک عوام کا نیریٹو ہے. اینڈ یو ہیو سین کہ آج پاکستان نے جو بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کے لیے جو سٹینس لی ہے، اسپیشلی فار بنگالیز، اینڈ دے ہیو ریسیپروکیٹڈ اٹ. تو یہ بڑی زبردست صورتحال ہے. اور کس کے خلاف؟ یہ بھی تو دیکھیں، انڈیا کے خلاف. بالکل وہی ایک ٹرائکا یہاں پر چل رہا ہے کہ وہ انڈیا جس نے ساری زندگی پاکستان سے دور رکھا بنگلہ دیش کو، اور بڑی نفرتیں اور مس انڈرسٹینڈنگس پیدا کرنے کی کوشش کی. ایونچولی ٹرنز آؤٹ کہ وہ جو مس انڈرسٹینڈنگ تھی یا جو نفرت تھی وہ صرف اپر لیول پہ تھی، صرف ایلیٹس کے لیول پہ تھی، اور عوام کا ایسا کوئی بھی مطلب ہمارے حوالے سے جو جذبات ہیں وہ بڑے پازیٹیو ہیں. اب دیکھیں نا کہ بنگلہ دیش کے کرکٹ بورڈ کے جو امین الاسلام ہیں، انہوں نے شکریہ ادا کیا پاکستان کا، اور انفیکٹ ہی ریکویسٹڈ کہ پاکستان 15 فروری کا میچ کھیلے انڈیا کے خلاف. تو اتنی ساری جو محنت تھی انڈیا کی وہ ریورس ہو گئی، ساری کی ساری کام نہیں آئی. لیکن وہ انآرگینک تھی، اور وہ اس وجہ سے تھی کہ وہاں پہ انہوں نے اقتدار پہ جنہوں نے قابض رہنا تھا ان کو ایک طرح سے سپورٹ ملی ہوئی تھی انڈیا سے، اور اگینسٹ پاکستان دے ور فارمنگ اے بلاک.
جس کی وجہ سے, اور پھر عوام تو وہاں پہ ساتھ کھڑے نہیں ہوئے. اچھا بات اس میں بڑی انٹرسٹنگ جو اب وہاں پہ آن گراؤنڈ اب نظر آتی ہے صورتحال, کیونکہ اب تو میڈیا آزاد ہے وہاں پہ, اب تو صورتحال وہ والی نہیں ہے حسینہ واجد والی, لیکن اب آپ کنٹرول نہیں کر سکتے, اب آپ کنٹرول نہیں کر سکتے. سو دیئر فور جو اوریجنل فیلنگز ہیں میجورٹی آف بنگالیز کی فار پاکستان, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ جو 1971 کا جو فال آف ڈھاکہ جو ہے وہ ایک بڑا افسوسناک, بڑا کربناک, بڑا دردناک واقعہ ہے, اور اس میں غلطیاں ہیں, سیاسی غلطیاں, یہ اپنی جگہ پہ درست ہے, لیکن وہ الحمدللہ وہ اس سے اب پاکستان اور بنگلہ دیش آگے نکل رہے ہیں, اور اٹ از اسٹریٹجکلی ویری امپورٹنٹ بیکاز چائنا از آلسو اسٹینڈنگ ود بنگلہ دیش رائٹ ناؤ. بالکل. اچھا مزے کی بات یہ کہ تجارتی فرنٹ کے اوپر جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں وہ بھی بڑی ہی اہم ہے اس وقت. ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ انڈیا اور امریکہ کی ٹریڈ ڈیل ہوئی, اور اس کے بعد ہمیں یہ نظر آ رہا تھا کہ ٹیکسٹائل انڈسٹری میں خاص طور پہ پاکستان کو اور بنگلہ دیش کے جو تاجر ہیں ان کو بہت زیادہ کمپٹیشن فیس کرنا پڑے گا, کیونکہ انڈیا کے تو لوور ٹیرفس ہو گئے یا زیرو ہو گئے, پاکستان کے اوپر تو اسٹل ٹیرفس تھے اور بنگلہ دیش میں بھی تھے. لیکن ابھی جو اب یو ایس کی طرف سے ایک اناؤنسمنٹ ہوئی ہے ریسنٹلی, یو ایس اور بنگلہ دیش کی طرف سے, کہ دے آر گوئنگ ٹو کنکلوڈ اے ڈیل جس میں وہ آفر کر رہا ہے یو ایس بنگلہ دیشی ٹیکسٹائل پروڈکٹس کے اوپر زیرو ٹیرف. یعنی بنگلہ دیش کو وہاں پہ بھی ایج ہے, اور وہ جو ہمیں لگ رہا تھا بظاہر کہ انڈیا میں اور امریکہ کے درمیان میں تعلقات بڑے بہتر جا رہے ہیں اور سارا کچھ, اور بنگلہ دیش کو اس کا نقصان ہو سکتا ہے ٹیکسٹائل سیکٹر میں, تو وہ بھی اب نظر آ رہا ہے کہ وہاں پہ انفیکٹ اب انڈیا کو پریشانی ہو گئی ہے. ہماری بڑی ایکسپورٹ ہے یہ. ایبسلیوٹلی ہے. اب دیکھیں 3-4 ملک ہی ہیں, ایک انڈیا اس لیول پہ نہیں, لیکن ویتنام, بنگلہ دیش, دین انڈیا اینڈ دین پاکستان. پاکستان سب سے پیچھے کیوں ہے؟ یہاں پہ جو انرجی ٹیرفس ہیں وہ اس خطے میں سب سے زیادہ ہائی ہیں, وہ کمپیٹیٹیو نہیں ہے اس ریجن کے جو باقی ایکسپورٹرز ہیں ان کے پاور ٹیرفس کے ساتھ. پاکستان کو ایک اچھی ڈیل ملی, انڈیا کو 50% ملا ہوا تھا, انڈیا کو پھر تقریباً پاکستان کے ساتھ, بلکہ ساتھ نہیں لا کھڑا کیا, امریکہ نے ہیج کیا, امریکہ نے اٹ از امیریکا وچ از ڈوئنگ آل بیکاز واٹ ڈونلڈ ٹرمپ وانٹس فرام اے سرٹن کنٹری, جو وہ کسی ملک سے چاہتا ہے اس کی وجہ سے. جو ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے تھے دیٹ چائنا از آلسو investing in Bangladesh. China is also cozying up with Bangladesh against India. Even defense میں. پوری ڈرون انڈسٹری لگا رہا ہے انڈیا اور بنگلہ دیش کے بارڈر کے ساتھ چائنا. میری ذاتی رائے یہ ہے کہ یہ بنگلہ دیش کو چائنا سے وین آف کرنے کے لیے امریکہ نے یہ 0% ٹیرفس کی جو ڈیل آفر کیا, اس میں جو فاسٹین بارگین میں جو پیچھے سے کیا نکلے گا امریکہ کا, کچھ نہ کچھ تو ہوگا. وہی اگین دیر از نو فری لنچ. امریکہ افورڈ نہیں کر سکتا نا کہ اب بنگلہ دیش بالکل ہی دوسرے گروپ میں جا کے بیٹھ جائے, کیونکہ پہلے تو تھرو انڈیا سم ہاؤ اٹ واز ان کنٹرول آف امیریکا, رائٹ, ایک دوسرے بلاک میں تھا. اب ایک دم سے بلاک چینج ہو گیا, پاکستان کی طرف آ گیا, چائنا کی طرف آ گیا, اور چائنا اب بالکل بھی چائنا از انٹینسیفائنگ اٹس پریزنس. اٹس ناٹ اونلی امریکہ جہاں پہ بنگلہ دیش ایکسپورٹ کر سکتا ہے اپنی ٹیکسٹائلز. یہ ضرور ہے کہ ہمارا ایک ان کے ساتھ کمپیٹیونیس ہے, اور انڈیا کی بھی ہے, اور ویتنام کی بھی. اچھا یہ سارے 18-19% کے ٹیرف پرسنٹیج کے بلاک میں ہے. بنگلہ دیش کو اگر یہ والی ڈیل ملتی ہے تو امریکہ کی مارکیٹ تو کھل جاتی ہے, لیکن ایٹ دا ویری سیم ٹائم اٹ از ایک انڈیا کو بھی ایک امریکہ نے سگنلنگ کی ہے. ڈیٹریمنٹل ہے نا انڈیا کے لیے, کہ انڈیا تو بالکل اس کو فری ہینڈ مل گیا تھا اور بالکل کوئی کمپٹیشن ہی نہیں رہا تھا ٹیکسٹائل میں, اب زیرو ٹیرف ہو گیا. وکرم مصری کی کل کی اسٹیٹمنٹ آپ نے سنی ہوگی, جو ان کے سیکرٹری خارجہ ہے, انہوں نے اپنی انرجی نیڈز کے حوالے سے یہ اسٹیٹمنٹ کل آفیشلی انڈیا نے ریلیز کی ہے کہ ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمارے بھارتی عوام کو سب سے سستے انرجی کہاں سے ملتی ہے, اس کے مطابق ہم ڈیسائیڈ کریں گے. دیئر فور ہیونگ سیڈ دیٹ, مقصد یہ کہنے کا کہ وہ جو امریکہ کہتا تھا کہ آپ رشیا سے آئل مت لیں, ایران سے آئل مت لیں, تو ابھی تک کیٹیگوریکلی اس کو ٹرمپ کے کہہ دینے کے باوجود انڈیا نے ڈینائی نہیں. ہاں ابھی تک یہ نہیں کہا کہ ہم پیچھے ہٹ رہے ہیں, ابھی تک کوئی بھی فارمل اسٹیٹمنٹ نہیں آئی. ایون تب بھی جب ٹرمپ نے اناؤنس کیا تھا تو مودی نے جو اسٹیٹمنٹس دی تھیں اس میں کہیں بھی یہ مینشن نہیں تھا کہ ناؤ وی ول اسٹاپ پرچیزنگ آئل فرام رشیا. ایگزیکٹلی. تو وہ اب جب کل وکرم مصری کی طرف سے یہ آفیشلی ایک اسٹیٹمنٹ آ گئی ہے اور پھر بنگلہ دیش کو یہ آفر سامنے سے جا رہی ہے, تو وہ آبویسلی وہ صرف پاکستان نہیں ہے, اس میں سگنلنگ انڈیا کو بھی کی جا رہی ہے. بالکل. بٹ اس میں کرکٹ ہم پیچھے تھوڑا سا چھوڑ دے. ہاں کرکٹ کی طرف واپس چلتے ہیں. بڑا ایک سیٹ بیک تھا, بہت سے لوگ جو انڈیا پاکستان کا میچ دیکھنا چاہتے تھے ٹریڈیشنل رائیولس کے درمیان میں, تو اب ان کے لیے بھی ایک اچھی نیوز ہے, اور ہمارا بھی کنسرن پورا ہو گیا. پاکستان کرکٹ بورڈ نے جس طرح
اسٹینڈ کیا ود بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ, ود دا بردرز آف بنگلہ دیش, تو انہوں نے بھی اس چیز کو سراہا اور انہوں نے خود ریکویسٹ کی. پھر آپ کو پتہ ہے کہ سری لنکن پریزیڈنٹ انہوں نے کال کر کے پرائم منسٹر کو ریکویسٹ کی کہ آپ مطلب ظاہر ہے ہمارے بھی بھائی ہیں. پاکستان کے ویسے ریلیشنز دونوں سے بہت اچھے ہیں اور انڈیا کے اب دونوں سے خراب ہیں. سری لنکا اور انٹروین کیا اس میں. انڈیا کے صرف اس وجہ سے خراب ہیں, جہاں پہ بھی یہ سپریمسسٹ اپروچ آئیڈیالوجی آ جائے گی وہاں پہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ کسی ملک کے ساتھ بائیلیٹرل ریلیشن شپ رکھ سکیں. آپ جب اپنے آپ کو سپیریئر سمجھنا شروع کر دیں گے اور انوینسیبل سمجھنا شروع کر دیں گے تو جتنا مرضی اچھا ریلیشن شپ ہو اس میں ایک دراڑ آ جائے گی, جو کہ ہم نے انڈیا کی امریکہ کے ساتھ بھی دیکھی ہے, یورپ کے ساتھ بھی دیکھی ہے. یورپ نے ہیج کرنے کے لیے امریکہ یعنی ڈونلڈ ٹرمپ کی بدماشی کو انڈیا کے ساتھ ایک ڈیل کی, جو کہ 20 سال سے ایک نیگوسیشنز وہ سب جاری تھا معاملہ. لیکن پسند یورپ کو بھی نہیں تھا آ رہا کہ نریندر مودی ہمیں بیٹھ کے لیکچر دیں گے کہ سپر پاور کیا ہوتا ہے اور ڈیموکریسی کیسے چلتی ہے اور سب معاملہ. جس طرح برکس وغیرہ سارے ایک دم سے ان کا پوٹینشیل جو تھا وہ خطرے میں پڑ گیا تھا. لیکن اب دیکھا جائے تو ہر کوئی جہاں پہ بھی کوئی دوسرے کو ڈومینیٹ کرنا چاہ رہا ہے وہاں اگلا ریٹیلیٹ کر رہا ہے. جس طرح آپ یو ایس اور یورپی یونین کے درمیان کے ریلیشنز کی بات کر لیں, یو ایس اور انڈیا کی بات کر لیں, ہر جگہ پہ آپ بتا رہے ہیں کہ بھئی اگر آپ نے ریلیشنز چلانے ہیں تو ایکول فوٹنگ کے اوپر آپ چلائیں گے. ایسا نہیں ہوگا کہ ایک دوسرے کو ڈومینیٹ. آپ ڈیمی سپر پاور بن کے, اور ہیں بھی نہیں آپ, اور آپ اپنے آپ کو پوسچر اس طرح سے کر رہے ہوں جیسے آپ بن چکے ہیں سپر پاور اپنے خیالوں کے اندر, تو وہ معاملہ تو ہونا نہیں تھا. لیکن کرکٹ کے اندر بھی صورتحال وہی ہوئی ہے. اچھا کرکٹ میں لے بیٹھا نا, مطلب آپ دیکھیے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے انڈین کرکٹ بڑی زبردست ہے, آئی پی ایل اچھا ہے, زبردست ہے, لیکن اگین وہاں پہ جو ڈسکریمنیشن پاکستان کے ساتھ اور دوسرے کھیل میں شامل اور بنگلہ دیشیوں کے ساتھ کو نکالا تھا پچھلے دن, وہ نہیں ہونا چاہیے. بٹ ایٹ دا ویری سیم ٹائم ان کا گراس روٹ لیولز پہ جو کرکٹر پروڈیوس کچھ عرصے سے انڈیا نے کرنا شروع کی ہیں, ورلڈ کلاس پلیئرز, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن الٹیمیٹلی اس طرح کی حرکتیں کر کے صرف اوور آل کرکٹ کو نہیں, اسپورٹس مین اسپرٹ کو نہیں, اسپورٹس مین شپ کو نہیں, انڈین کرکٹ کو بھی ڈینٹ لگائے گا نریندر مودی. بالکل. امین الاسلام نے ضروری تھا جو پاکستان نے کیا. امین الاسلام نے بھی یہی کہا کہ آپ کرکٹ کا نقصان نہ کریں, آپ کھیلیں, یہ ہماری ریکویسٹ ہے. اچھا اب ایک اور چیز اس میں قابل غور ہے کہ جو انڈیا شو کرتا تھا مطلب ایک قسم کی ڈومیننس آن آئی سی سی, بی سی سی آئی کی, تو وہ بھی اس کی بھی کلی کھل گئی. جس طرح سے پاکستان نے اسٹینڈ کیا اور باقی سارے لوگوں نے انٹروین کیا, تو ایونچولی اب آپ دیکھیں کہ آئی سی سی کی طرف سے یہ پریس ریلیز آ رہی ہے کہ بنگلہ دیش کو ہوسٹنگ رائٹس دیے جائیں گے, کوئی سینکشنز نہیں ہوں گی. پیسوں کا معاملہ ہے نا, سب سے ایکسپینسو میچ, سب سے زیادہ پیسہ کمانے والا میچ, جس کا ریونیو سب سے زیادہ آتا ہے براڈ کاسٹ کا, اور اوور آل اسٹیڈیم وغیرہ کا تو چلیں وہ الگ سے ہو گیا, وہ پاکستان انڈیا کا میچ ہے. پاکستان انڈیا کی میچ سے اوپر میچ ہی کوئی نہیں ہے. یہ کوئی اتفاق تو نہیں ہے کہ جب کوئی بڑا ٹورنامنٹ ہوتا ہے آئی سی سی اٹھا کے انڈیا پاکستان کو ایک گروپ میں ڈال دیتا ہے. مبادہ یہ نہ ہو جائے کہ ایک ادھر سے آؤٹ ہو جائے, ایک ادھر سے آؤٹ ہو جائے, تو ہم ریونیو سے محروم رہ جائیں. تو وہ دونوں کو ایک پہلے ہی گروپ کے اندر ڈال دیتا ہے کہ جہاں پہ جب آپ کے فرسٹ میچز ہوتے ہیں وہاں پہ پاکستان انڈیا ہونے لازمی ہے. وہاں سے ہی کراؤڈ کا آپ کو رسپانس ملنا شروع ہو جائے. پیسہ, سمپل پیسہ. اب آئی سی سی اس کے بغیر, اس کا بی سی سی آئی کو بھی نقصان ہے اف پاکستان ڈزنٹ پلے انڈیا, اور وائس ورسا, اس کا بی سی سی آئی کے علاوہ آئی سی سی کو تو نقصان ہے ہی ہے. اور پھر جہاں پہ وہ سری لنکا کو خاص طور پہ اس کا نقصان ہونا تھا, جہاں پہ وہ پرٹیکولر میچ ہے, کیونکہ وہ میچ فی ان کو ملنی تھی اور دیگر رائٹس, تبھی تو وہ پریشان تھے. دیکھیں انہوں نے کال کی ہے کہ آپ ہمارے بھائی ہیں. ہاں بالکل. یو اے ای نے بھی انٹروین کی ہے, اور اس کی وجہ بڑی سادہ سی ہے کہ اس وقت آئی سی سی افورڈ نہیں کرتا انڈیا کی بدماشی ختم کرنے کا. میرے خیال میں بدماشی کہہ لیجیے, اور جو بدتمیزی کا کلچر شروع کیا, اس کے پالیٹکس کو اور ایک دشمنی کو میدان کے اندر جو لے کے آیا, وہ ختم ایسے ہی ہونا تھا, اور وہ ختم کرنا بڑا ضروری تھا. بڑا پاکستان نے ایک سٹینڈ لیا, بڑا سٹل, ٹھیک ہے, اور بڑا کلیئر کہ بس ٹھیک ہے, ہو گیا, ٹھیک. اچھا چلیں اب واپس ہم جاتے ہیں, باجوہ صاحب ڈسکس کر لیتے ہیں ایران اور امریکہ کے درمیان میں جو ابھی تک نیوکلیئر ٹاکس کے حوالے سے معاملات چل رہے ہیں. عمان میں عباس اراغچی موجود ہیں, پھر ان کے ہائیسٹ لائک ٹاپ نوچ ڈپلومیٹس اور سیکورٹی آفیشلز آف ایران دے آر آلسو پریزنٹ دیئر. تو وہاں پہ ابھی تک معاملات چل رہے ہیں, ڈسکشنز ہو رہی ہیں. ساتھ ہی ساتھ ٹویٹر کے اوپر بھی ایک وار چل رہی ہوتی ہے. وہ ٹرکش وزیر خارجہ حقان فیدان نے کہہ دیا کہ بھئی ایسا نہیں لگتا کہ ایران میں حکومت گرانے کے لیے کسی فضائی حملے کی مدد لی جائے گی, بس یہ ہوگا کہ ایران میں حکومت کو کمزور کر دے گا. لائک امریکہ کی طرف اشارہ تھا. تو دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ لنسے گراہم جو ہیں, جو ریپبلکن سینیٹر ہیں, انہوں نے کہا کہ نہیں, آپ خواب دیکھتے رہیں اور خوش فہمیوں میں رہیں. ایسا نہیں ہوگا یا ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی قاتل حکومت جس نے مظاہرین کو قتل کیا, تشدد کیا, اس کو ہم اقتدار میں رہنے دیں. مطلب دے آر ویری کلیئر کہ دے آر گوئنگ فار اے رجیم چینج.
لنزے گرام دیکھیں وہ اکثر ایئر فورس ون پہ جب ڈونلڈ ٹرمپ صحافیوں کے ساتھ ایکسچینج آف کویشچن آنسر چل رہا ہوتا ہے تو وہ ہی اسٹینڈنگ رائٹ بسائڈ ہم, اور کئی دفعہ ان سے پہلے سوال کے جواب ادھر سے آ رہے ہوتے ہیں, لنزے گرام کی طرف سے آ رہے ہوتے ہیں. اور بنیادی طور پہ بات یہ ہے کہ مڈل ایسٹ میں جو امریکہ کی فارن پالیسی ہے, ہم بڑی دفعہ یہاں پہ بات کر چکے ہیں, وہ امریکہ کی فارن پالیسی نہیں ہے, وہ اسرائیل کی فارن پالیسی ہے. اسرائیل ڈز ناٹ وانٹ اینی کنٹری ان اٹس نیبرز, اپنے ہمسائے میں وہ ایسا کوئی ملک نہیں چاہتا جو اسٹرانگ ہو, ملٹریلی تو دور کی بات ہے, ویسے بھی اسٹرانگ ہو. سیریا کی طرح, لیبنان کی طرح, یہاں پہ میری رائے یہ ہے کہ اسرائیل وڈ الٹیمیٹلی وانٹ فریگمنٹائزیشن آف ایران. ٹرکی کو مسئلہ کیا ہے, جو ٹرکی کے آکان فیدان جن کا آپ بتا رہی ہیں, ان کو مسئلہ یہ ہے کہ جو کردستان ہے, جو ایران کا ایک پارٹ اور ادھر سے ٹرکی کا ہے, جو کردز ٹرکس کے ساتھ بھی لڑ رہے ہیں اور ایرانیوں کے ساتھ بھی لڑ رہے ہیں. اگر جو اسرائیل کے پلان میں نظر آتا ہے کہ انہوں نے کردستان کو الگ کرنے کی کوشش کی, اس کا نقصان ٹرکی کو, ٹرکی میں بھی پھر کیوس پیدا ہوگا. یہ دونوں مل کے اس صرف کردز کے مسئلے پہ ٹرکی اور ایران انٹیلیجنس شیئرنگ بھی کرتے ہیں, جوائنٹ آپریشنز بھی کرتے ہیں. اس وجہ سے کرتے ہیں کہ اپنے اپنے علاقے کے کردز کو جو وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں وہ رائٹ ان کو نہ دیں, یعنی کہ الگ ملک کا, اور ان کو کنٹین کر کے رکھیں. اگر ایران میں ایسا کچھ ہوتا ہے, جو کہ دنیا بھر میں یہ بات ہو رہی ہے کہ اسرائیل کی نظریں اسی وجہ سے پھر آگے ایک اگلا اپریہنشن آ جاتی ہے نا, وہ آ جاتی ہے بلوچستان پہ, کہ اگر فریگمنٹائز کرنا ہے تو دو ہی جگہیں جہاں سے ایران فریگمنٹائز ہو سکتا ہے, ایک کردستان اس سائڈ سے کردز کا جو علاقہ, اور دوسرا سیستان جو ہمارے بلوچستان کے ساتھ علاقہ ملا ہوا ہے. Therefore آپ نے دیکھا کہ ہمارے بلوچستان کے اندر جس طرح سے کوآرڈینیٹڈ بلوچ پٹی میں اٹیکس ہوئے ہیں, اسی طرح سے معاملہ وہاں پہ ہے. سو ٹرکی ڈزنٹ افورڈ دیٹ, ٹرکی وہ سب کچھ کر رہا ہے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ, اسرائیل کے جو پلانز ہیں وہ پریویل کیے ہیں مڈل ایسٹ کے اندر. آپ غزہ دیکھ لیجئے نا, ابھی پرسوں کی بات ہے کہ دوبارہ سیز فائر جاری ہے, 500 سے زیادہ لوگ سیز فائر کے بعد مر چکے ہیں, پرسوں 24 لوگ مرے ہیں دوبارہ. اور جو وہ ہے اسرائیلی فورسز جو ہیں, ILF ہے نا, کیا اس کا نام, کیا ہم کہتے ہیں, ISF نہیں, اسرائیلی فورسز, خیر ہم اسی پہ رہتے ہیں, وہ اس وقت نام ذہن میں نہیں آ رہا. اسرائیلی فورسز نے آگے سے اس کی کوئی جسٹیفیکیشن یہ نہیں دی کہ کیا, انہوں نے کہا جی ہمیں خطرہ محسوس ہو رہا تھا. IDF نے کہا کہ ہمیں یہ لگا ہے کہ یہ حماس کے لوگ ہیں, بچے بھی مرے ہیں اس میں. سو ڈونلڈ ٹرمپ ایک جگہ پہ ہی از بوسٹنگ کہ جناب میں نے وہاں پہ امن قائم کر دیا, اور دیکھیں پیس, اب آگے وہ پیس واشنگٹن میں تو کوئی امن نہیں ہے, امن بورڈ کا اجلاس ہونا ہے, ایوری تھنگ. لیکن یہ صرف عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ مڈل ایسٹ کی فارن پالیسی اسرائیل کی چلے گی. امریکہ اپنی بناتا بھی ہے تو اسرائیل اس کو ٹرمپ کر دیتا ہے, امریکہ کین ناٹ ڈو اینی تھنگ اباؤٹ اٹ. اچھا, اب یہاں سے میں ایک چیز اور مینشن کروں گی کہ الجزیرہ اور وال اسٹریٹ جرنل کے اندر بھی اس طرح کے کویشچنز آئے کہ ایک طرف تو پاکستان مڈل ایسٹ کو سیکیورٹی پرووائڈ کرنے میں انٹرسٹڈ ہے, اور بہت سے پیکٹس بھی جس طرح ہمارے ہو گئے, لیکن کیا پاکستان سیکیورٹی مطلب ڈیفینس کے اگریمنٹس آپ کر رہے ہیں, ویپنس پرووائڈ کر رہے ہیں, کیا آپ سیکیورٹی بھی پرووائڈ کر سکتے ہیں؟ بیکاز گیون دا انسٹیبلٹی ان یور اون کنٹری, ڈومیسٹک لیول پہ جس طرح سے ہم نے ابھی ریسنٹلی دیکھا ایک ویو آف ٹیررزم آئی بلوچستان کے اندر, پھر ہمارے ایجنسیز کے ایریا کے اندر, پھر اسلام آباد میں جگہ جگہ اٹیکس ہوئے, بہت سی کیجولیٹیز ہوئیں. تو ایک تو یہ کویشچن بھی آ رہا ہے, اور دوسرا اس کے ساتھ ہی میں ایک اور سوال بھی ایڈ کروں گی کہ بورڈ آف پیس کی اب فارمل میٹنگ آنے جا رہی ہے 19 فروری کو, جس میں شہباز شریف انوائٹیڈ ہیں. یہ پہلی دفعہ میٹنگ ہوگی فارمل, اس میں اسٹرکچر, اس کا مینڈیٹ, اس کے رولز ریگولیشن سب کچھ ڈسکس ہوں گے. اسی حوالے سے کوٹ کیا جا رہا ہے کہ پاکستان میں گیلپ سروے ہوا اور 3/4 آف دا پاکستانیز دے سپورٹڈ کہ پاکستان کو اپنی ٹروپس ISF میں بھیجنی چاہیے, اچھا غزہ میں. مطلب مجھے نہیں پتا یہ گیلپ سروے کی کون سی آڈینس تھی, پاپولیشن کیا تھی اس کی, کن سے انہوں نے لیا, لیکن ڈو یو اگری ود دا سٹانس کہ, اور اس کو کوٹ کر رہا ہے الجزیرہ, اگر آپ دیکھیں. نہیں وہ دیکھیں, وہ گیلپ کو سارے وہ کوٹ وغیرہ تو کرتے ہی ہیں. بڑا سادہ سا معاملہ صرف یہ ہے کہ پاکستان کی میجورٹی 3/4 آپ کہہ رہی ہیں جتنے لوگوں کو انہوں نے, ہاں اب وہ تو اس کے دیکھنے پڑے گا کہ اس میں پارٹیسپینٹس کیا تھے, کون تھے. پہلی بات تو یہ ہے کہ غزہ امن بورڈ پاکستان میں ایک اچھا خاصا پڑھا لکھا بندہ بھی سمجھتا ہے, میجورٹی نہیں سمجھتے. اس کی وجہ یہ اس کی کمپلیکسٹی, اس میں جو جپٹنا پلٹنا چل رہا ہے نا, کبھی ادھر کو چلا جاتا ہے کہ اچھا نہیں اب یوں ہونے لگا, اب اس میں یہ ہو جائے گا, پھر اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ صاحب بتاتے ہیں نہیں یوں ہو جائے گا, نیتنیاہو کہتا ہے نہیں یوں ہو جائے گا. سو دیر فور ابھی تو کسی کو ایگزیکٹلی پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کا خط و خال آگے بننے کیا ہے, معاملہ کیا ہونا ہے. ایک موٹا موٹا پلان ضرور ہے, اور سیکورٹی فورسز بھیجنے کے حوالے سے اف 3/4 آف دا پاکستانیز آر سیئنگ دیٹ, آئی سیریسلی ڈاؤٹ اٹ, وہ نہیں ہوگا.
لیکن اس کے علاوہ جو وی آلسو ہیو ٹو چیک کہ جو کویشچنئر تھا, جو سروے کے کویشچنز تھے, ان کی کیا مطلب اس کی کنسٹرکشن کیا تھی. کہیں وہ ایسا تو نہیں تھا کہ آپ قبلہ اول کی پروٹیکشن کے لیے چاہتے ہیں کہ پاکستان اپنی فورسز بھیجے, اگر اس طرح کا ہوگا ہاں یا نہ. بالکل بالکل, دس از واٹ آئی واز اباؤٹ ٹو مینشن کہ ضیاء الحق کا ریفرینڈم ہی آپ کو اس سے یاد آتا ہے. ٹرو, یہ ہو سکتا ہے, یہ دیٹ از اے گڈ پوائنٹ. یہ ممکن ہے کہ اس طرح سے فریم کیا ہو کویسچن کو اور پھر اس کے بعد اس میں سے ریزلٹ آپ کے پاس نو کی آپشن ہی نہ رہے. اور پھر پاپولیشن کیا تھی نا, مطلب جو آپ کے پارٹیسپینٹس تھے کتنے کوالیفائڈ تھے, ور دے اویئر آف دا پولیٹیکل. دیکھیں نا کہ اس میں چلیں ہم اس کو یہاں پہ رکھیں بھی, تو لوگ زیادہ قبلہ اول سے تو ان کی محبت ہے اور اس کو اس کی اصل حالت میں فلسطینیوں کے پاس 2 اسٹیٹ سولوشن جس کو قائد اعظم کہتے تھے, وہ تو لوگ چاہتے ہیں کہ سب معاملہ ہو. بٹ جب قطر پہ اٹیک کر دیا اسرائیل نے, تو پاکستان کی ڈیفینس ڈیل سعودیہ کی اس کے بس بعد ہوئی نا. پھر اس کے بعد ٹرکی نے کہا کہ میں بیچ میں آتا ہوں, بیکاز دس از اے پیٹرن. دنیا کو یہ نظر آ رہا ہے کہ ایک کے بعد ایک اسرائیل اپنے عزائم اس خطے کے اندر پورے کر رہا ہے. لبنان کے لیے کہہ دیا ہے اسرائیل نے کہ بھئی ہم تو اب وہاں, مطلب دیٹ واز آلسو پرومسڈ ٹو. ایگزیکٹلی, آپ سیریا دیکھ لیں, آپ لیبنان دیکھ لیں, آپ صومالی لینڈ والا معاملہ دیکھ لیں, آپ اس کے علاوہ یو اے ای کے تھرو یمن میں دیکھ لیں معاملہ کیا تھا. یو اے ای اس میں دنیا بھر میں یہ کہا جا رہا ہے کہ بیہائنڈ یو اے ای اٹ واز اسرائیل اینڈ یو اے ای ایکٹنگ ٹوگیدر. اور اب ایران. اچھا, لوگوں کو کیا یہ نظر نہیں آ رہا کہ ہم جو اگلے ہمسائے ہیں, ہمارے پاس وہ معاملہ آنا ہے, تو پاکستان کیوں, وائی پاکستان, بیکاز پاکستان از اے نیوکلیئر پاور. ٹرکی از اے بگ کنٹری, ٹرکی از پاورفل, بٹ ٹرکی از ناٹ اے نیوکلیئر پاور ایٹ دا ویری سیم ٹائم. اور ٹرکی کو آپ دیکھ چکے ہیں کہ اسرائیل ٹرکی پہ اپنے ریزرویشنز کئی دفعہ شو کر چکا ہے کہ یہ نہ ہو انٹرنیشنل سیویلائزیشن. ان کو وہ نہیں چاہتے کہ اس کا پارٹ, وہ اسی وجہ سے ہے, کیونکہ آگے اب یہاں سے اگر ایران کا معاملہ پورا ہوگا, کردستان علیحدہ ہوگا, تو ٹرکی بھی ایک حساب سے. اچھا, لنسے گراہم نے ایک لائن یوز کی, نام نہاد اتحادی ہمارے, یہ سن لیں کہ وہ کسی خوش فہمی میں نہ رہیں. نام نہاد اتحادی سے مراد یہ ٹرکی اور یہ یو اے ای اور یہ سارے قطر وغیرہ جو کہ اس طرح کا سٹانس لے رہے ہیں, جو کہ نہیں چاہتے کہ کوئی بھی فوجی چپکلش ہو امریکہ اور ایران کے درمیان میں. صحیح. تو باجوہ صاحب, میرا خیال ہے اب ہم پروگرام کے اختتام کی طرف چلتے ہیں, اور حبیب صاحب جو ہے وہ ہمیں مسلسل اپڈیٹ کر رہے ہیں بنگلہ دیش سے, تو اسی چینل پر آپ کو فردر انفارمیشن اس کی ملتی رہے گی. آج کے لیے اتنا ہی, آپ سے ملاقات ہوگی کل.